السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان نے بیان دیا کہ میں پاکستان کو مدینے کی طرح ریاست بناؤں گا۔ عمران خان سپریم کلاس جاہل ہے۔ کون سی کلاس کا؟ سپریم کلاس قسم کا جاہل بندہ ہے۔ عمران خان کو خود پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب ایک بندے کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ میں منہ سے کیا نکال رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، وہ اپنے بولے گئے جملوں کے متعلق نہیں جانتا کہ میں نے جو بولا ہے وہ کیا ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے اور حرکت کچھ کرتا ہے۔ یہ عمران خان ہو یا کوئی اور ایسے جوہلات جاہل ہوں، ایک ہوتا ہے کوئی لو کلاس، کوئی اسی طرح کا میڈیم کلاس، یہ اعلیٰ کلاس سپریم کلاس قسم کا جاہل بندہ ہے۔ اس لیے اس کے کہنے پر لوگ خوش نہ ہوں، بغلے مت بجائیں۔ جیسے عمران خان نے کشمیر کے متعلق بات کہی تو بعض لوگوں نے بغلے بجانا شروع کر دی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بیان دیا ہے۔ ایسے لوگوں کا ویسے ہی اعتبار نہیں ہوتا، یہ برلے درجے کے بے اعتبار لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ خود کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مثلا اب آپ نے پوچھنا دلیل دیں، تو دلیل بھی عرض خدمت ہے۔ عمران خان نے کہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب عمران خان کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کیا کہا ہے، میں نے کیوں اسے سپریم کلاس جاہل کہا، اس کو خود کوئی پتہ نہیں۔ اگر اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ان جملوں کا پتہ ہوتا تو یہ عمران خان پاک پتن کے دربار کی سیڑھیوں پر یہ ظالم اور مشرک سجدہ کرتا۔ اگر اسے یہ پتہ ہوتا تو یہ شیعوں کے پاس جا کر اپنے بازو پر امام ضامن بدواتا۔ زبان پر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حرکت کیا ہے کہ وہ پاک وطن دربار پر سیڑھیوں پر سجدہ کر رہا ہے۔ زبان پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اپنے بازو پر امام ضامن بدواتا ہے۔ امام ضامن پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تعویذ ہے کہ جس سے آپ دشمن کے اٹیک سے بچیں گے۔ مثلا دشمن آپ کو گولی مارتا ہے، فائر مارتا ہے، بارود پھاڑتا ہے، امام ضامن اہل شرک کا یہ کہنا ہے کہ آپ پر دشمن کا فائر دشمن کی گولی خطا جائے گی۔ اب کہاں گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو عمران خان کا کہنا کہ میں اسے جو ہے وہ پاکستان کو مدینے کی ریاست بتاؤں گا، تو مدینے والے کا تو فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بریلویوں آپ بھی سنو، دیوبندیوں آپ بھی سنو، اور اہل حدیثوں آپ بھی سنو۔ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بناؤں گا، مدینے جیسی۔ اب لوگ خوش ہو گئے۔ عمران خان نے اپنے پہلے بیان میں کشمیر کا نام لیا تو لوگوں نے بغلے بجانا شروع کر دی۔ او جی مبارک مبارک ہو خان صاحب آپ کو جیت جانے پر۔ کیوں؟ کہ اس نے کشمیر کی بات کر دی۔ تو اس کی زبان پہ کچھ ہے، اس کے کردار پہ کچھ ہے، وہ پرلے درجے کا ایک مطلق جاہل انسان ہے۔ تو مدینے والے کا فرمان کیا ہے بخاری میں؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا عمران خان کے قادیانی سپورٹڈ بیانات کو؟ تو جو یہ کہے میں پاکستان کو مدنی ریاست بناؤں گا، تو مدنی ریاست کو تو پہلی ڈیمانڈ یہ ہے، پاکستان میں جتنے قادیانی ہیں، پاکستان کے اندر جتنے یہ احمدی ہیں، پاکستان میں جتنے مرزائی ہیں، ادھر عمران خان وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائے، یا اس کو وزارت عظمیٰ نہیں ملتی، یہ بڑی مضبوط اپوزیشن بنا لیتا ہے، فوری طور پر اسمبلی میں قدم رکھتے ہی یہ آرڈر جاری کر دے عدلیہ کو، حکومت کو، کوتوال شہر کو
کہ حکومت قادیانیوں کو پکڑے اور سب کی گردنیں اتار دے. قادیانیوں کو، مرزائیوں کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ہے مدینے کی ریاست. مدینے کی ریاست میں کیا ہوا تھا؟ مسلمہ کذاب جھوٹے نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مدینے کے حکمران جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور لشکروں کو بھیجا، اور انہوں نے یمامہ میں پہنچ کر کیا کیا؟ آپ کا خیال کیا ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کے سپورٹڈ بیانات دیے، قادیانیوں کی محفلوں اور مجلسوں میں گئے اور جا کر قادیانیوں کے حقوق کی بات کی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکروں اور صحابہ نے مسلمہ کذاب کے ماننے والے ایک ایک کو پکڑا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اور جھوٹی نبوت کے اس دعوے دار مسلمہ کذاب کو بھی قتل کر دیا، سوائے اس کے کہ جو توبہ تائب ہو گیا. تو اگر پاکستان کو مدنی اور مدینے والی ریاست بنانا ہے تو پھر یہاں قادیانیت کو، احمدیت کو، مرزائیت کو زندہ رہنے کا ایک لمحہ بھی حق حاصل نہیں ہے. فوراً سے پہلے پورے پاکستان میں سے قادیانیوں کو آن لائن کیمروں کے سامنے پورے چینلوں کی کورنگ کے ساتھ ان تمام قادیانیوں کی گردنیں اتار دی جائیں، اور جو توبہ تائب ہو جائیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہے مدینہ. میں پاکستان کو، یہ تو ویسے ہی بڑھ کے ہیں، یہ تو ایک پاگل اور مجنون شخص کی باتیں ہیں، یا ایک دیوانے اور احمق کی گفتگو ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہتا ہے مدینے میں ہر ایک کو آزادی تھی. مدینے میں اور اسلام میں مرتد کو کوئی آزادی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے، مدینہ یہ کہتا ہے مرتد کو زمین پر رہنے کا حق نہیں، مرتد کی گردن اس کے تن کے ساتھ باقی رہے. کعبے کی رب کی قسم اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو قادیانیوں کی محفلوں میں جانا، قادیانی سپورٹڈ بیانات دینا، یہ مدینے کی ریاست بنائے گا؟ پہلے موجود پاکستان میں جو پاکی ہے اس کا بھی یہ بندہ ستیہ ناش کرے گا. لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کو 2-2.5 سال کیپٹل اسلام آباد ڈی چوک پر نچانے والا اور خود اپنی بیوی پیرنی کو پردہ کرانے والا یہ مدینے کی ریاست بنائے گا؟ ارے ظالموں، احمقوں اور بے وقوف لوگوں اور جنتا، جس شخص نے 2 سال اسلام آباد کے ڈی چوک پر مجرا کروایا وہ اس پاکستان کو مدینہ بنانے نہ نکلا ہے؟ یہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے پرلے درجے کا. جو 2-2.5 سال رنڈیوں کے ناچ نچواتا رہا ڈی چوک کیپٹل اسلام آباد میں، وہ آپ کا کیا خیال ہے وہ مدینے کو، پاکستان کو مدینہ بنائے گا؟ کوئی عقل، کوئی سمجھ، کوئی بوجھ، کوئی ایمان کا ذرہ بھی تمہارے اندر موجود ہے؟ کوئی عقل نام کی چیز تمہارے اندر موجود ہے؟ یہ مدینہ بنائے گا پاکستان کو کہ جو درباروں پہ سجدہ کر رہا ہے، جو قادیانی سپورٹڈ بیانات دیتا ہے، جو 2-2.5 سال کا عرصہ کھلے عام میں مجرا کروا رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، اسٹیج پر موجود وزیر اعلیٰ اور پارٹی کا صدر یہ سب ناچ رہے ہیں، نیچے موجود مرد و عورت وہ ڈانس کیے جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. یہ پاکستان مدینہ بن رہا ہے کہ یہ پاکستان